مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا، چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے، اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے۔ اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے۔ اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے۔ اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جو کہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں، اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روتاس جہلم میں موجود ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے، اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے۔ اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دونوں ہے، اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں، گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں، تو دونوں ہیں۔ وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، اور دل سے مراد عقل، وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے۔ اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ، ڈیبریز دیکھنا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے۔ اس سے آپ عبرت حاصل کریں، انہیں کوئی برا نہیں کہنا، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ آیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا، وہ اسلام نے حرام کیا ہے۔ اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے، کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے۔ جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے، ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال، ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور زندگی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن رات کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ برتنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی زہریلی چیز، کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں، اور چراغ بجھا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے۔ آگ انسان کی دشمن ہے، بعض اوقات چوہا اس بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں، یہ نبی الاسلام نے فرمایا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجھانا بھول گئے، اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیے کی بتی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے۔ تو نبی اسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو۔ آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں، خصوصاً ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو یہ ہر سال واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر
بند کرنا بھول گئے. آٹومیٹک ہیٹرز جو ہیں وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں, وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے, اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناردرن اور ساؤدرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی اسمیل نہیں ہوتی, اس کے اندر خود اسمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکیج ہو تو آپ کو پتا چل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ چوہا بتی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل اگر چوہا پی لے تو مر جائے گا. ہاں, کئی لوگوں کو جن کو جوئیں پڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں, یا کسی کے وہ دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں, تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں, وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. امیر لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے, عام غریب لوگ جو ہیں دوسرا گھر میں کوئی گھی جو نکالا جاتا ہے اس کو یوز کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرغوب غذا ہے چوہے کی, تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں آتا تھا, اور وہ تو پھر جل رہا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگے گی. یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے, یہ تو میرے بھائی اس کو تو 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ اگست 1859 کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا پنسلوینیا امریکن ریاست کے اندر. اس سے پہلے کسی بزرگان دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر تیل موجود ہے. سر ایڈون نے دریافت کیا تھا, اتنی بڑی داڑھی تھی, ہے کرسچن تھے وہ, کرنل ایڈون. تو آج اگر مسلمان ہوتے تو آپ سارے رحمت اللہ علیہ ان کو کہہ رہے ہوتے. تو بزرگ تو پھر ان کو مانے نا, ان کو بھی حساتی طور پہ یہ سارا ہوا. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں تیل کا باقی رکھا ہوا ہے, لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسانیت کو پتا چلا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل کے اندر. تو میرا معصومانہ سوال ہے, جو یہ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ نیچے دیکھا تو 7 زمینیں کراس ہو گئیں اور اوپر دیکھا تو عرش تک پہنچ گیا, ان کو تیل نہیں نظر آیا؟ اور جدھر یہ لوگ جایا کرتے تھے مکہ مدینے کے اندر, وہاں تو 1960s میں جا کے تیل نکلا ہے. یہ بزرگ وہاں جا کے کیا کرتے رہے ہیں, ان سے کیوں نہیں تیل نکلا؟ تو اس کا مطلب یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے, اور یہ اس حوالے سے نبی الاسلام کی ایک حدیث کے سارے معاملات کلیئر کر دے گی. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر نر اور مادہ کا ملاپ کروایا جاتا تھا اچھی کھجور کی پروڈکٹ لینے کے لیے. تو نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور لوگ اس طرح کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہماری فصل کم ہوتی ہے. نبی الاسلام یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے خود سے اسے کنسیو کیا کہ نبی الاسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا. انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوگی, اور شکایت لے کے نبی الاسلام کے پاس آ گئے, کیونکہ اس زمانے میں 295C نہیں تھی. ان کا یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا اور دیکھیں ہماری فصل کم ہو گئی ہے. اور یہ مولانا شریف نہیں ہے, صحیح مسلم شریف ہے, 3 احادیث ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا ہے کہ کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا ہی حوصلہ ہے. یہاں تو جاہل لوگ ہیں, انہیں مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے بتا دیتے ہیں. نبی الاسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تو منع تو نہیں کیا تھا. ان کا یا رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی مشورہ دوں اللہ کے ریفرنس سے, وہ لے لیا کرو. البتہ تمہارے دنیاوی امور کے اندر اگر میں کوئی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا کھجور کی فصل کے اعتبار سے, آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے. اور نبی علیہ السلام نے کوئی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کی کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اگر میں دینی معاملے میں کوئی مشورہ دوں وہ لے لو, دنیا میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو, اگر وہ مشورہ درست ہو تو لے لو, ادروائز وہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں آپ کو بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے نہیں بھیجا ہوا تھا. قرآن بھی کوئی سائنس کی کتاب نہیں, سائنس کی کتاب ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر جو ایک کامن آبزرویشن کے اندر ہے, باقی اتنی ڈیٹیلز تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ انسانیت نے وقت کے ساتھ خود لرن کرنی ہے. جب اللہ نے آپ کو برین دے دیا ہے تو کریٹر آف برین جو ہے اس نے اتنی بڑی دولت آپ کو دے دی ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے خدا تک پہنچنے کا. دماغ بہت بڑا ذریعہ. اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ یہ ایوولوشن کرائی ہے, ترقی کروائی ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے کاموں کو. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو دیے بجھا دیا کرو. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی مڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا, یعنی پھر وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے یا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو کوئی لینا دینا نہیں. اس نے جان بوجھ کے لیے اپنے لیے ایک موت کا گڑھا کھودا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی بلڈ منی نہیں ادا کرنی, کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے. ظاہر ہے بھائی یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں نا, آپ ان لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ 2 دفعہ بچ گئے تو تیسری دفعہ بھی بچ جائیں گے, یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اپنی وہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے اس سے ذمہ اٹھ گیا, اب وہ خود ذمہ دار ہے اپنے معاملات کا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے. ہاں پوری احتیاط کی, اس کے بعد کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا. کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے, کسی نے ایئر کریش کے ذریعے مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے. تو بہرحال اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پر اسلام کی روح سے, تو وہ شہداء ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ شہید ہیں. نمبر 1 طاعون کے مرض میں, یعنی کوئی بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر طاعون تھا. نمبر 2 پیٹ درد سے کوئی مر جائے. نمبر 3 پانی میں ڈوب کے مر جائے. نمبر 4 کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے, یعنی زلزلے میں جس طرح لوگ مر جاتے ہیں. اور نمبر 5 جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں. اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے, اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے, اور جو عورت پریگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسے معاملات کرنا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے, تو وہ تو بڑا ایک سخت معاملہ ہے اسلام میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے خودکشی کرتا ہے, سوئیسائڈ کرتا ہے کوئی شخص, پھر نبی علیہ السلام نے اسے ایکسپلین کیا, کوئی شخص تیز دھار کا آلہ اپنے پیٹ میں مارے یا زہر پی لے یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا لے, تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو موت کا شکار کرے گا جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا. والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آیا کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن چونکہ مسلمان ہے تو جنازہ ہوگا, وہ کافر نہیں ہے. لیکن جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہیں پروٹیسٹ کے طور پر ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو وہ سارا کا سارا معاملہ. ہمارے جیلم شہر میں آج سے آلموسٹ 14 سال پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, آلموسٹ 15-16 سال اس کی عمر تھی, اس نے حفظ کیا ہوا تھا, دعوت اسلامی کے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, تو نیا نیا میرے درس میں آنا شروع ہوا. پھر اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے تو اس نے وہ تیزاب پی کے نا وہ خودکشی کر لی. جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا, لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا, حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا میں نے نہیں جانا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو یہ چیز پھر پروموٹ ہوگی. خودکشی والے کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا, البتہ صحابہ کرام نے ضرور پڑھا. ظاہر مسلمان ہے, اسے
دفنانا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت بھی کرے۔ وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے سابقون الاولون میں سے، ہجرت مدینہ انہوں نے کی ہوئی تھی، تو انہیں کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ انہوں نے پھر خودکشی کر لی، اپنی ہاتھ کی رگیں کاٹ لیں۔ اسی دوران وہ جب مر گئے تو کچھ عرصے بعد ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہاتھ انہوں نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہجرت کی وجہ سے، نبی الاسلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، البتہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود خراب کیا تھا۔ تو یعنی بخشنے کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پھر نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے، تو حضور کی دعا کا چلے کوئی حصہ مل گیا۔ ادروائز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے خودکشی والے کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کی ان ایکٹیویٹیز کو اس اعتبار سے ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے خودکشی کرنے والی۔ میں نے ہر اینگل سے اسے اس حوالے سے ڈسکس کیا تاکہ جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی شہادت کی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں کہ جی پانی میں ڈوب کے مر گئے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جائے جان بوجھ کے۔ ہاں اگر احتیاط پوری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفتگو، میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ڈسکشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر، لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اوپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا، اور خدا نخواستہ اس دوران کوئی مارا جائے۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے یہ کوپہمائی والا معاملہ بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے لیکن گریجولی کریں۔ اب یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ بغیر آکسیجن کے جی اتنے میں نے بلندی پہ چلا گیا ہوں، یعنی اپنی احتیاط تو ساری کی ساری کرنی ہے۔ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی یعنی میں تو کسی کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اسے ڈانٹتا ہوں۔ کوئی گرائنڈر چلا رہا ہے اور اس نے چشمہ نہیں لگایا ہوا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو یہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز، اور بعض اوقات پھر آپ کو پتا ہے کوئی اتنی سی چھوٹی سی ایک ڈیبری ٹوٹ کے کسی مٹیریل کی آنکھ میں جا کے لگتی ہے، بینائی ضائع ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے آپ وہ احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جو مشین کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں انہیں بالکل یہ شلوار قمیض نہیں پہننی چاہیے۔ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی اس کی وجہ سے، وہ مخصوص لباس ہے جو آپ نے پہننا ہے۔ موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے، اور وہ خالی اوپر پہننا نہیں ہے، اس کو نیچے سے ایسے لاک بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ زمین پہ گرے ہیں تو وہ ہیلمٹ آپ کے سر کو بچائے۔ ادروائز اگر یہ لاک نہیں ہوگا تو ہیلمٹ پہلے اتر کے سائڈ پہ ہوگا، سر آپ کا پھر زمین کے اوپر لگ جائے گا۔ اس طریقے سے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹ بیلٹ آپ نے باندھنی ہے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں، ڈرائیور باندھے نہ باندھے، میں نے ضرور باندھنی ہوتی ہے اگر میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے اپنی احتیاط پوری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کی مرضی۔ لیکن اگر آپ احتیاط نہ کریں اور آپ کہیں میں دعاؤں کے بل بوتے کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات چلاؤں گا، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں وہ سارے کے سارے معاملات آپ نے لے کے چلنے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں خود پہنا ہے، وہ سر کے اوپر ٹوپی پہنی جاتی تھی لوہے کی، ٹھیک ہے، زرہ بھی استعمال کی ہے، ہر چیز کی ہے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توکل کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو جناب میدان جنگ میں اتر جائیں اور آپ کہیں کہ جی اللہ بچائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ وہ اللہ نے تو بچانے کے اسباب آپ کو بتائے ہوئے ہیں، لیکن آپ خود اگر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی آپ کے اوپر غالب آئے گی، جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں وہ اسی طریقے سے اپلائی ہوں گے۔
صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.